یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس نعمت سے نوازا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جنگ خندق کے بعد اور صلح حدیبیہ سے پہلے پیش آنے والے واقعات یعنی سن 6 ہجری کے واقعات بیان کریں گے۔ پچھلی ویڈیو کے آخر میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ 6 ہجری ایک ایسا سال تھا کہ جس میں 17 یا 18 دفعہ لشکر اسلام کسی نہ کسی عسکری یا مخبری کی مہم کے لیے مدینے سے نکلا۔ غرض یہ کہ جہاد کا حکم آنے کے بعد پورے 9 سال جو مدینے کے اندر مسلمانوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ملے، اس میں 7 سالوں میں جتنی لڑائیاں مسلمانوں نے لڑیں ان کے برابر اسی ایک سال یعنی 6 ہجری میں لڑائیاں لڑیں۔ اس لیے کہ یہ سال اور اس کے بعد والا سال یعنی 6 اور 7 ہجری 2 سال نظام مملکت ٹھیک کرنے کے لیے بہت اہم تھے۔ اور ایک بات اور واضح ہو جائے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کو ہم دیکھتے جائیں تو لگ رہا ہے کہ سارے واقعات کسی حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے تحت ہو رہے ہیں۔ سوچے سمجھے بغیر جس وقت جو سوچ گیا وہ قدم اٹھانا یہ رسول کی زندگی میں ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ جنگ خندق کے بعد اطراف کے قبیلوں کو ٹھنڈا کیا گیا۔ اس کے بعد جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس کے بعد پیغمبر اسلام کی توجہ عرب کے باہر ہوئی اور کبھی مصر، کبھی ایران، کبھی حبشہ اور کبھی شام کے بادشاہوں کے نام خطوط جانے لگے۔ تو یہ 2 مرحلوں میں معاملات طے پا رہے ہیں۔ جنگ خندق کے بعد ابھی مدینے کے اطراف کے پورے علاقے کو پرسکون بنا دینا ہے اور عرب کی سرزمین میں بہرحال مسلمانوں کا ایسا نام اور ایسا خوف بٹھا دینا ہے چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں کہ یہاں سے تو شراتیں ختم ہو جائیں تاکہ پھر تبلیغ اسلام عرب کے باہر شروع ہو سکے۔ ابھی تک رسول کی زندگی عرب کے جزیرے کے اندر محدود ہو رہی ہے۔ صلح حدیبیہ اور ان چھوٹی چھوٹی لڑائیوں یا مہمات کے نتیجے نے پھر وہ موقع دے دیا کہ اسلام عرب سے باہر نکلے۔ البتہ اس کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔ اب یہ جو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہو رہی ہیں ان سب کے حالات بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ البتہ 2-3 ایسی لڑائیاں جن میں کوئی خاص واقعات ہیں وہ ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو اس سال 17 یا 18 چھوٹے چھوٹے لشکر پیغمبر اسلام کو باہر بیچنا پڑے ان میں سے 6 مرتبہ جناب زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر گیا ہے، جن میں سے 2 کو کچھ خصوصیت حاصل ہے۔ پہلی کارروائی قبیلہ بنو فزارہ کے خلاف تھی جس میں جناب زید ابن حارثہ کے ہاتھوں عرب کی وہ عورت گرفتار ہو کے آئی جو اس اعتبار سے بڑی مشہور تھی کہ اس کا خاندان اتنا بڑا تھا کہ لوگ رشک کے ساتھ اس کا ذکر کیا کرتے تھے، جس کا نام فاطمہ بنت ربیعہ تھا اور وہ کرفا کے نام سے مشہور تھی۔ اسلام سے پہلے اور اسلام آنے کے بعد بھی محاورتاً اس عورت کا تذکرہ ہوتا تھا، یعنی لوگ اگر کسی کو کثرت اولاد کی دعا دیتے تو اس طرح سے کہ مثلاً خدا اس کا نصیب کرفا کی طرح کرے، خاندان ہو تو اس جیسا۔ تو اس کے بارے میں جو تاریخوں میں جملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں ہر وقت 50 تلواریں لٹکی رہتی تھیں اور یہ 50 تلواریں 50 مختلف آدمیوں کی تھیں جو سب کے سب اس کے محرم تھے۔ ان میں سے 12 تو خود اس کے اپنے بیٹے تھے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اس کے محرم رشتہ داروں میں 50 شمشیر زن، شجاع اور بہادر ہیں۔ اتنا بڑا اس کا خاندان تھا اور ایسا شجاع اور دلیر خاندان۔ مگر جناب زید ابن حارثہ کی جو تیسری مہم تھی وہ اسی کے قبیلے کی جانب تھی۔ بنو فزارہ کفار مکہ کے حلیف تھے، مسلمانوں کے خلاف جنگی اتحاد میں شامل تھے۔ مدینہ سے شام جانے والے مسلمان تاجروں اور قاصدوں پر انہوں نے حملے کیے۔ کرفا کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ترغیب دیتی تھی اور عرب قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتی تھی۔ حملے کے نتیجے میں اس قبیلے کے مرد مارے گئے، عورتوں کو گرفتار کر کے لایا گیا جس میں یہ عورت بھی آئی۔ بس اس سے زیادہ اس واقعے میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ جناب زید ابن حارثہ کی جو 6ٹھی مہم تھی اس کے اندر پھر ایک تاریخی واقعہ آ جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی بیٹی جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا نام تھا ابو العاص۔ جناب زینب پیغمبر اسلام پہ اسلام لا چکی ہیں مگر ان کا شوہر اب تک اسی کفر و شرک کے عالم میں ہے۔ جنگ بدر میں ان کا شوہر شریک ہوا،
गिरफ्तार करके मदीने में लाया गया, उस वक्त तक उसकी बीवी यानी जनाब ज़ैनब मक्के में थीं इस्लाम के साथ। जंग बदर के कैदियों के लिए पैगम्बर इस्लाम ने कानून जारी किया था कि हर काफिर जो गिरफ्तार होकर आया है या तो अपनी रिहाई के लिए जितिया दे और या फिर 10 मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाए। तो अबू अल आस मक्का में पैगाम भिजवाता है अपनी बीवी को कि मैं कैद हो गया हूँ, मेरी रिहाई का इंतज़ाम करो। जनाब ज़ैनब का पूरा मैका तो समझिए मदीने आ चुका है, वो अकेली हैं और ससुराल में कोई इतना साहिब हैसियत नहीं है। आखिर अपने गले का हार भिजवाती हैं अपने शौहर की रिहाई के लिए, और पैगम्बर इस्लाम की निगाह जैसे ही इस हार पर पड़ी तो बेइख्तियार आंखों में आंसू जारी हो गए। मुसलमान पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, एक कैदी की रिहाई के लिए उसके घर वालों ने सोने का हार भिजवाया है, इसे देख के आप क्यों रो रहे हैं? पैगम्बर इस्लाम ने कहा, इसलिए कि मुझे याद आ गया कि ये हार वो है जो मेरी वफादार तरीन बीवी खदीजा का हार था, और जब उन्होंने ज़ैनब की शादी की तो तोहफे के तौर पर ज़ैनब को ये हार दिया था। इस हार को देख के खदीजा और खदीजा की सारी वफादारियां और कुर्बानियां याद आ गईं। बहरहाल अबू अल आस को आज़ाद कर दिया गया, और ये अबू अल आस इसके बाद फिर कभी मक्का के काफिरों के साथ मिलकर मुसलमानों के मुकाबले में नहीं आया, यहाँ तक कि जंग खंदक के बाद का महीना आ गया, सन 6 हिजरी रमज़ान का महीना। पैगम्बर इस्लाम ने ज़ैद इब्न हारिसा को भेजा कि जाओ, कुरैश का एक तिजारती काफिला शाम जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये लोग असलहा वगैरह खरीदने के लिए जा रहे हैं, इस काफिले का रास्ता रोको और इसे वापस करो मक्के की जानिब, इसे शाम ना जाने दो। ज़ैद इब्न हारिसा गए, हमला किया, उन लोगों ने मुकाबला किया, जंग छिड़ गई, माले गनीमत को लूटा गया, जो मर गए सो मर गए, जो बाकी बचे उनको पकड़ के लाया गया। जनाब ज़ैनब के शौहर अबू अल आस ने जब ये मंजर देखा कि जंग हो रही है, वो जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, और ये देखा कि इसके बाद गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो वो मुसलमान लश्कर के हाथ में आने के बजाय वैसे ही बाहर से भाग गए और भाग के सीधे मदीने में आए। यहाँ पे उनकी ज़ौजा ज़ैनब मौजूद थीं और सीधे जनाब ज़ैनब के घर में जाके पनाह ली। ये सारा वाक़या रात के अंधेरे में पेश आया, और इसी दौरान ज़ैद इब्न हारिसा इस कुरैश के लश्कर के बाकी कैदियों को लेके मदीने में आए। अगले दिन सुबह सवेरे जनाब ज़ैनब ने अपने मकान के दरवाजे पर ऐलान करवाया, जो उस ज़माने का एक आम कायदा था कि काफिरों में एक मेरे घर में आया है और मैंने उसको पनाह दी है। एक उसूल था इस्लाम का कि अगर कोई मुसलमान किसी काफिर को पनाह दे दे तो इसके बाद उससे किसी किस्म का कोई सवाल जवाब और बाज पुरस नहीं होगी। पैगम्बर इस्लाम के कान तक जनाब ज़ैनब का यह जुमला पहुंचा तो पैगम्बर इस्लाम ने भी एक मर्तबा दोबारा मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े होकर ये ऐलान करवाया कि मेरी बेटी ज़ैनब ने अपने शौहर को पनाह दी है, तो गोया मैंने उसको पनाह दी है। ऐ मुसलमानों, उससे किसी किस्म का कोई मामला या पूछगछ न करना। ये कह के पैगम्बर इस्लाम वापस मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाते हैं, और एक मर्तबा जनाब ज़ैनब के घर में पैगम्बर इस्लाम ने पैगाम भिजवाया कि बाकी कैदियों का मामला तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अपने शौहर को भी यहाँ पे भिजवाओ। वो आता है और आके पैगम्बर इस्लाम को सलाम करता है। पैगम्बर इस्लाम उससे कहते हैं कि क्योंकि मेरी बेटी ने तुम्हें पनाह दी है, इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तुम जहाँ दिल चाहे चले जाओ। और मज़ीद एक एहसान ये किया कि जितना भी माल गनीमत लूटा गया है, उसमें से जो तुम्हारा माल था वो माल पहचान के छांट के ले जाओ, वो तुम्हें वापस किया जा रहा है। ना तुम्हारी जान से कोई ताल्लुक, ना तुम्हारे माल से कोई ताल्लुक। ये सारा मालो असबाब उसने लिया और लेके खुदा हाफिज कह के सीधा मक्के गया। मक्का पहुंचकर जिस का जो सामान लेके गया था तिजारत के लिए, वो उसकी अमानत उसे लौटाई, और इसके बाद खाना काबा के पास खड़े होके ऐलान किया कि ऐ मक्के वालों, मदीने के हालात देखकर मैं उसी वक्त इस्लाम कबूल करना चाहता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर इस्लाम कबूल कर लिया तो तुम लोग ये ख्याल ना करो कि किसी के डर से मैंने इस्लाम कबूल किया है, और ये ना सोचो कि तुम्हारे माल को मैं हज़म कर लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस्लाम को कबूल कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐलान इस्लाम करने के बाद यहाँ से सीधा चला मदीने की जानिब। लेकिन यही वाक़या अगर खंदक की लड़ाई से पहले पेश आता कि मक्का में कोई शख्स ऐलान इस्लाम करता
تو مکے والے اسے کہاں چھوڑتے۔ یہ واقعہ بھی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ خندق کی لڑائی میں ایسی کمر ٹوٹی ہے مکے والوں کی اور ایسا حوصلہ پست ہوا ہے کہ اب ان کے شہر میں اعلان کیا جا رہا ہے خانہ کعبہ کے دروازے پر، اور وہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اسی کے بارے میں ایک واقعہ پچھلی ویڈیو میں بیان ہوا تھا، عمرو ابن عاص کا واقعہ، جو حبشہ کی جانب پناہ لینے گیا تھا۔ یعنی مکہ میں اب یہ فکر عام ہوتی جا رہی ہے کہ مسلمان پھیلتے ہی چلے جائیں گے، ان کا اثر پورے عرب میں ہو کے رہے گا۔ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کسی نہ کسی طرح سے اب مسلمانوں سے تعلقات قائم کرو، خصوصاً دشمنی کو بڑھاؤ نہیں۔ اسی لیے ابو العاص نے یہ اعلان کیا۔ واپس مدینے آئے، مدینے آ کے دوبارہ اعلان کیا کہ اے مدینے والو، میں اسی وقت اسلام قبول کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اس وقت میں اسلام قبول کرتا تو تم بھی یہ سوچتے کہ شاید تلوار دیکھ کر خوف کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اس لیے اس وقت میں نے اعلان نہ کیا۔ لیکن اب جب نہ کوئی ڈر رہا، نہ خوف رہا، نہ دباؤ رہا، میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اس واقعے کے اندر ایک پہلو یہ بھی آ گیا ہے کہ یہ ابو العاص مدینے کا ماحول دیکھ کے گئے ہیں، اور اگر یہ چاہتے تو مکہ میں جا کے اس سارے پیسے اور دولت کو چھپا سکتے تھے جو ان کے پاس بطور امانت تھا۔ کون ان سے پوچھنے والا؟ اس لیے کہ مکے کے جتنے لوگ ہیں سب کو یہ اطلاع آئی ہے کہ ہمارا تجارتی قافلہ مارا گیا اور مسلمان مال غنیمت لے گئے ہیں۔ کسی کے ذہن میں بھی یہ نہ ہوگا کہ ہمارا پیسہ ہم کو واپس بھی مل سکتا ہے۔ کوئی اب ابو العاص سے سوال کرنے والا نہیں ہے، لیکن ابو العاص نے یہ بتایا کہ اسلامی اخلاق کیا ہے اور اسلامی کردار کیا ہے، کہ ایسا پیسہ جس کے بارے میں اس کے مالک بھی ایک مرتبہ یہ کہیے کہ فاتحہ پڑھ کے بیٹھ چکے ہیں اور سوچ چکے ہیں کہ وہ تو گیا سو گیا، اور یہ خیال کر کے کہ قصور ابو العاص کا کوئی تھوڑی ہے، قصور مسلمانوں کا ہے، ابو العاص پھر بھی وہ مال پائی پائی حساب کر کے واپس کر رہے ہیں۔ یہی تو اسلام کا پیغام ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، 3 چیزوں میں اگر کوئی شخص تمہیں کمی کرتا نظر آئے تو سمجھ لینا کہ وہ منافق ہے، چاہے روزے بھی رکھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، بولے تو جھوٹ بولے، امین بناؤ تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے اس میں کسی کو چھوٹ اور معافی نہیں دی ہے، چاہے نیک لوگ ہوں، چاہے فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک، احترام والدین۔ والدین چاہے کافر ہی کیوں نہ ہوں، ان کا بھی احترام کرنا پڑے گا، ان کا بھی حق ادا کرنا پڑے گا۔ دوسرا، وعدہ۔ وعدہ اگر کر لیا جائے، چاہے کافر ہی سے کیوں نہ کیا جائے، اللہ نے کسی کو چھوٹ نہیں دی ہے کہ وعدہ کر کے دھوکہ کرے۔ اور تیسری، امانت۔ امانت کوئی بھی رکھوائے، بھلے کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے اس میں کسی کو معافی نہیں دی ہے۔ خیر، ابو العاص یہ درس دے کر مدینے میں واپس آ رہے ہیں کہ ایسا مال کہ اس کا مالک بھی پلٹ کے سوال نہیں کرے گا، کیونکہ مالک کو یقین ہے کہ یہ مال تو لٹ گیا ہوگا، لیکن پائی پائی کا حساب کر کے مدینے میں آتے ہیں۔ جناب زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 لڑائیوں میں سے یہ آخری لڑائی تھی، جس کے نتیجے میں یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا، جس سے یہ دونوں چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہی کہ اخلاق اسلامی کیا ہے، اور دوسری بات کہ مکے والے اندر سے کتنا بدلتے جا رہے ہیں اور کتنا انہیں ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اسی لیے خصوصی اہمیت کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ خیر، 18 لڑائیاں ہوئیں اس 1 سال کے دوران، جن میں سے ایک اہم لڑائی اور ہے، اور وہ ہے سریہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سریہ کے 3 نام ہیں۔ پہلا، سریہ ابو عبیدہ، اس لیے کہ اس میں پیغمبر اسلام نے انہی کو کمانڈر ان چیف بنا کے بھیجا تھا، اور اسی کا نام ہے سریہ خبت۔ خبت عربی میں کانٹے دار جھاڑی کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر شروع میں مسلمان اس قدر بھوک میں مبتلا ہو گئے تھے اور فاقہ کرنے لگے تھے کہ کانٹے دار جھاڑیوں تک کو کھانے کی نوبت آ گئی تھی۔ اور اس سریہ کا ایک نام سریہ سیف البحر بھی ہے۔ سیف البحر یعنی ساحل سمندر، کیونکہ یہ لڑائی ساحل سمندر پر ہوئی تھی۔ البتہ اس میں لڑائی کوئی نہیں ہوئی، لشکر بھیجا گیا اور 1 مہینے کے بعد واپس آ گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ مدینے کے قریب ترین جو ساحل سمندر ہے، وہاں پہ ایک قبیلہ ہے جو قریش کا ساتھی ہے،
اور ان لوگوں کے بارے میں یہ امکان ہے کہ قریش کے بڑکاوے میں آ کر وہ اپنی شراتیں اور سازشوں کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے مسلمانوں کے پاس کہ سازش شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو روکا جا سکتا ہے۔ وہ جو شروع کے 3-4 سال مدینے میں تھے وہ تو اتنی مجبوری کے تھے کہ دشمن سر پہ آ جاتا تھا، پھر بھی بڑی مشکل سے لشکر تیار ہوتا تھا۔ لیکن الحمدللہ ان مع العسر یسرا جو قرآن کا وعدہ ہے کہ ہر زحمت کے بعد راحت و آرام ہے، اب مسلمان اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ دشمن کو لڑائی یا سازش شروع کرنے سے پہلے ہی روکا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی اطلاع ملی کہ یہاں پہ قریش کا ایک حامی قبیلہ ہے اور اس کے ارادے خطرناک محسوس ہوتے ہیں، وہ لوگ کچھ ایسی تیاریوں میں لگے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ کسی بڑے علاقے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، 300 مسلمانوں کا لشکر تیار کر کے ان کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے اس علاقے میں قیام کرو، اتنے عرصے تک کہ یا یقین ہو جائے کہ یہ اطلاع غلط ہے اور یا پھر وہ قبیلہ دیکھ لے کہ مسلمان پہلے سے تیار و آمادہ ہیں۔ دیکھیں چھوٹے قبیلے وہی جنگ کر سکتے ہیں جو اچانک ہو، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ مکہ کے کافر بھی تیاریوں کے ساتھ جنگ میں شکست کھا گئے ہیں، تو ہم کہاں سے تیاری کر کے مدینے پہ حملہ کریں گے۔ ان کا فائدہ ہوتا ہے اچانک لڑائی میں، گوریلا وار، گئے حملہ کیا اور آ گئے۔ اور اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جس پہ تم حملہ کرنے جا رہے ہو وہ تم سے زیادہ تیار بیٹھا ہے تو کبھی ان کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو پیغمبر اسلام نے یہ 18 جو لشکر بھیجے ہیں تو سب کا مقصد لڑائی نہیں تھا، اکثر کا مقصد یہ تھا کہ دشمن پہ خوف طاری کر دیا جائے۔ ابو عبیدہ بن جراح کا لشکر چلا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہمیں 1 مہینہ رہنا پڑے گا۔ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ 8-10 دن کے اندر واپس آ جائیں گے۔ یہ لوگ چلے۔ اس قبیلے نے جب یہ لشکر دیکھا تو ہمت نہ ہوئی سامنا کرنے اور مقابلہ کرنے کی، لیکن جناب ابو عبیدہ اور ان کے ساتھیوں کو ابھی تک اطمینان نہیں ہوا۔ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ قبیلہ مقابلہ کرے، تو اتنے دن تک یہاں رہنا ہے کہ پیغمبر اسلام کے حکم پر عمل ہو جائے کہ اس وقت واپس آنا جب وہ قبیلہ مکمل طور پر ہتھیار ڈال دے اور اپنی شکست مان لے۔ قیام اتنا طویل ہو گیا کہ کھانے پینے کا سامان اکثر مسلمانوں کے پاس ختم ہو گیا، کچھ کے پاس تھا، لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر اتنی محدود غذا ہے اور آدمی ڈر رہا ہو کہ میں نے ابھی خرچ کر دی تو بعد میں کہیں میری جان خطرے میں نہ پڑ جائے، تو وہ اس خوراک کو اپنے لیے روک سکتا ہے۔ یعنی بہتر تو یہی ہے کہ ایثار کرے کہ ٹھیک ہے جو سب پہ گزرے گی وہ ہم پہ بھی گزر جائے گی، لیکن اگر کوئی ایسے موقع پہ ایثار نہ کرے جہاں پہ خود اس کی جان کو خطرہ ہو تو اسلام نے اسے غیر اخلاقی عمل تو قرار دیا ہے، حرام قرار نہیں دیا۔ تو اس لشکر کے اندر کچھ منافق بھی ہوں گے، کیونکہ مدینے میں ہر جگہ اب منافق پھیل چکے ہیں۔ اکثریت کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور بھوک کی یہ شدت ہے کہ کانٹے دار جھاڑیوں تک کو توڑ کر کھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں زخم بھی بننے لگے۔ اور جب مسلمان بڑی ہی پریشانی اور مصیبت کے عالم میں تھے اور یہ 300 کا لشکر خطرے میں پڑ گیا تھا تو اس وقت پروردگار عالم نے اب تائید غیبی کی، اس لیے یہ سیف البحر کے واقعہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اتنی بڑی مچھلی جو عرب میں نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی گئی نہ اس کے بعد کبھی دیکھی گئی، وہ بہتی بہتی ایک مرتبہ ساحل سمندر پر آ گئی اور پھر مر گئی۔ مچھلی کے بارے میں فقہی مسئلہ بھی یہی ہے کہ حلال و حرام کا معیار صرف اتنا ہے کہ اگر مچھلی زندہ پانی سے نکل آئے اور پھر خشکی پہ آ کے مر جائے تو بس یہی اس کا ذبیحہ ہے، اسی میں مچھلی حلال ہو جاتی ہے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ سے پکڑے، یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی آ کے اسے کاٹے یا ذبح کرے، بس ایک ہی جملہ، اگر سمندر میں مر گئی پھر اس کو باہر نکالا گیا تو وہ حرام ہے۔ سمندر سے زندہ نکلی ہے، خشکی پہ آ کے مری ہے، چاہے کسی کا ہاتھ لگائے بغیر تو اس کو حلال سمجھا جائے گا اور کھایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اتنی بڑی مچھلی جب ساحل سمندر پر آ کے مر گئی تو یہ لوگ 1 مہینہ اور رہے یہاں۔ اس کے بعد 300 آدمیوں نے 1 مہینے تک اس کے گوشت کو کھایا اور سب کے لیے یہ گوشت کافی ہو گیا۔ اور روایت یہ ہے کہ اتنا کھاتے تھے یہ لوگ کہ جب مدینے گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی لڑائی یا جنگ سے نہیں بلکہ کسی سیر و تفریح کے مقام سے آئے ہیں۔
کہاں شروع کے وہ 10-12 دن کے کانٹے دار جاڑیاں کھا کے اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے، اور کہاں پروردگار کی یہ نعمت کہ مدینے میں پہنچے تو ان لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہے، اتنے صحت مند ہو کے آ رہے ہیں۔ اور بعض مورخین نے تو لکھا ہے کہ اتنا گوشت تھا اس مچھلی کے جسم پر کہ نہ صرف یہ کہ 300 آدمیوں نے 30 دن تک پیٹ بھر کے اس کو کھایا، بلکہ اس کو لے کر واپس مدینے بھی گئے، اور کم سے کم ایک مرتبہ پورے مدینے کی دعوت اس مچھلی کے گوشت سے ہوئی۔ پھر پیغمبر اسلام نے بھی اس کو نوش کیا، اور اس مچھلی سے جو تیل نکلا وہ اتنا کہ 30 دن تک یہ مسلمان صبح و شام وہیں پہ اس کی مالش بھی کرتے تھے، اور وہ تیل سب کے لیے کافی ہو گیا۔ اور انتہائی قیمتی عنبر جو مچھلی کے جسم سے نکالا جاتا ہے، اس مچھلی سے وہ عنبر بھی حاصل ہوا۔ تو ایسی دیو قامت مچھلی تھی کہ گوشت، تیل، عنبر، مسلمانوں کو یہ ساری نعمتیں پروردگار نے دلائیں۔ اور روایت یہ ہے کہ پھر جب یہ لشکر یہاں سے واپس آنے لگا تو جتنا بچا کھچا گوشت تھا وہ بھی کاٹ کے لا رہے ہیں، تو خالی مچھلی کا ڈھانچہ رہ گیا۔ جناب ابو عبیدہ بن جراح نے اس کی پسلی کی ہڈی کو زمین پہ لگایا، اور 300 آدمیوں میں جو سب سے لمبے قد کے آدمی تھے، قیس ابن عبادہ، جناب ابو عبیدہ بن جراح نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ہڈی کتنی بڑی ہے، اس پسلی کی ہڈیوں کو رکھ دیا اور ایک محراب یا ایک خیمہ نما بن گیا۔ قیس ابن سعد کو کہا کہ اونٹ پر بیٹھ کر اس کے نیچے سے گزرو، دیکھیں تو صحیح کہ تمہارے اوپر یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ کہاں تک آتا ہے۔ تو قیس ابن سعد ابن عبادہ اونٹ پر بیٹھے، ایک تو خود لشکر میں سب سے اونچے اور پھر اونٹ کی اونچائی، مگر پھر بھی یہ آرام کے ساتھ ہڈیوں کے اس ڈھانچے کے نیچے سے گزر گئے، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جب میں گزر رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ میرے سر سے بہت ہی اونچا ہے۔ تو پھر ابو عبیدہ بن جراح صرف ایک آزمائش اور تحقیق کی خاطر مچھلی کی آنکھ کا جو گڑا تھا اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس میں جا کے بیٹھو، دیکھیں تو صحیح کتنا بڑا ہے۔ 13 آدمی جا کے اس میں اطمینان سے بیٹھے، اس کے بعد جا کے کہیں آنکھ کا وہ گڑا بھرا۔ یہ ساری چیزیں یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایسی مچھلی کبھی زندگی میں ان لوگوں نے نہیں دیکھی۔ تو یہ مچھلی کا واقعہ تھا کہ اللہ نے کس طرح سے زحمت اور مصیبت کے بعد راحت کا سامان بیچ دیا۔ لیکن اس مچھلی ملنے سے پہلے کے 10-12 دن وہی پریشانی کے دن، فقر و فاقے میں گزارا ہو رہا ہے۔ کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، خبت یعنی کانٹے دار جاڑیاں کھانے پہ مسلمان تیار ہو گئے ہیں۔ اس وقت یہی نوجوان قیس جو جناب سعد ابن عبادہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے جب مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی تو تاریخوں میں یہ ہے کہ ان کا خاندان مدینے میں سخی ترین خاندان سمجھا جاتا ہے۔ سخاوت جو اسلام کی اہم ترین صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ پیغمبر اسلام کے پاس کسی لڑائی میں 5 کافر گرفتار کر کے لائے گئے، جو سب کے سب منکر رسول ہیں، جو سب کے سب منکر خدا ہیں، جو سب کے سب مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور ان سب کو پیغمبر اسلام کے حکم کے مطابق قتل کیا جانا ہے۔ پہلے کو قتل کروایا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو قتل کروایا، 5ویں کی باری آئی۔ اب مسلمان تیار ہیں کہ اب اس کی باری آئے گی۔ جیسے ہی 5ویں کی باری آئی، پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کہا کہ رک جاؤ، پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کہا کہ رک جاؤ، رک جاؤ، اور پھر کہا کہ اے مسلمانوں واپس چلے جاؤ۔ اس سے کہا کہ جا، تو آزاد ہے، جہاں تیرا دل چاہے تو جا سکتا ہے۔ ایسا شخص جس کے سر پہ یقینی موت منڈلا رہی ہو اور پھر اس کی جان بچ جائے، وہ بھی گھبرا گیا، مسلمان بھی پریشان ہو گئے کہ ایک ہی جرم 5 آدمیوں نے کیا ہے، ایک ہی قبیلے کے ہیں، ایک ہی فوج میں شامل تھے، 4 کو قتل کیا وہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن 5واں جو وہی جرم کر رہا ہے چھوڑا کیوں گیا؟ اور چھوڑنا تھا تو شروع میں یہ کیوں کہا کہ یہ سب واجب القتل ہیں؟ اللہ کے رسول کیا مسئلہ ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ جرم اس کا اتنا بڑا ہے کہ اس کو قتل ہونا چاہیے، جیسے اس کے 4 ساتھی مارے گئے ہیں، مگر اس کی ایک نیکی اتنی بڑی ہے جس کی وجہ سے اللہ بڑی بڑی غلطیاں اور جرائم کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ یہ کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ آدمی کافر ہے، منکر ہے، مشرک ہے، قاتل مسلمان ہے، مگر بہرحال یہ سخی ہے، دل اس کا بہت بڑا ہے، جو اللہ اس کو دیتا ہے راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے،
اور یہ اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ سخاوت تو ہم گروہ انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ یہ سخاوت کی وجہ سے ہمارے قریب آ گیا ہے، چنانچہ اس کے سارے جرائم معاف، اسے آزاد کیا جا رہا ہے۔ اتنی اہم صفت ہے یہ سخاوت، اور اتنی اہم کہ اس کی وجہ سے ایک ایسے کافر کو جو میدان جنگ سے پکڑا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے، اسے چھوڑ دیا گیا۔ قیس ابن سعد ابن عبادہ، ان کے والد مدینے کے مشہور ترین سخی ہیں۔ یہ جس وقت سیف البحر کی لڑائی میں ساحل کے قریب اپنے مسلمان ساتھیوں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو اس وقت خود بھی سفر میں ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص اس وقت بطور مثال 1 سا یعنی 3 کلو کھجور دینے کو تیار ہو جائے، مسلمانوں میں تقسیم کر دے تو میں اس کے بدلے میں 1 اونٹ دوں گا۔ یعنی کہ کچھ لوگ اپنے پاس غذا کا ذخیرہ جمع کیے ہوئے تھے، یا وہ لوگ ہوں گے کہ جو بہرحال آنے والے حالات سے ڈر رہے ہوں گے، یا پھر وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں نفاق تھا۔ قیس ابن سعد ابن عبادہ یہ وعدہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس لشکر میں موجود ایک مشہور و معروف آدمی نے پلٹ کے کہا کہ ہمیں کیوں بیوقوف بناتے ہو، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے اور وعدے اتنے بڑے بڑے کر رہے ہو، تمہارے پاس کون سا پیسہ ہے؟ یہاں بھی نہیں ہے اور مدینے میں بھی نہیں ہے۔ قیس ابن سعد کو جلال آ گیا اور کہا کہ میرے پاس نہ صحیح، مگر تمہیں پتا ہے کہ میرا باپ کون ہے؟ میرا باپ وہ ہے کہ کسی پیدل آدمی کو دیکھ لے تو اسے اونٹ پہ سوار کرا دیتا ہے، اور اگر کسی بھوکے کو دیکھ لے تو باغ دے دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے وعدہ کیا، اس وعدے کو پورا نہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد تو اللہ نے یہ مچھلی مہیا کر دی۔ لیکن اس دوران جن آدمیوں نے اپنی کھجوریں اس وعدے پر دیں، مدینے پہنچے تو سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا اپنے بابا کے پاس گیا اور جا کے کہا میں نے یہ وعدہ کیا تھا۔ باپ اتنے خوش ہوئے کہ بیٹے نے جتنا کہا تھا اس سے 10 گنا بیٹے کو دیا، جاؤ اور جا کے ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تم نے کتنی بہترین نیکی انجام دی ہے کہ ایسی مصیبت اور پریشانی کے وقت میں مسلمانوں کا خیال رکھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی۔ پیغمبر نے کہا کیوں نہ ہو، سخی کا بیٹا ہے، سخی ہی بنے گا، اور یہ سخاوت کی اعلیٰ ترین منزل ہے کہ اپنے آپ کو زحمت میں ڈال کے دوسرے کی مصیبت و پریشانی کو دور کر رہے ہیں۔ خیر، یہ ایک لڑائی سریہ ابو عبیدہ بن جراح جس کے اندر مچھلی کا واقعہ اور سخاوت کا ایسا واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام خوش ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی جنگوں کے سارے حالات مکمل ہو گئے، یعنی جنگ خندق سے صلح حدیبیہ تک کی جو 17 یا 18 چھوٹی چھوٹی لڑائیاں یا مہمات ہوئیں، ان میں سے جس میں کوئی خاص واقعہ تھا وہ ہم نے بیان کر دیا۔ باقی ایک عام اصول آ گیا کہ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چھوٹے چھوٹے فتنوں کی سرکوبی کر رہے ہیں تاکہ مدینے کے اطراف کا ماحول بالکل ٹھیک ہو جائے۔ مگر اسی دوران مدینے میں ایک قحط پڑ گیا۔ ویسے مدینے میں بارش کم ہوتی ہے، لیکن یہ سال صلح حدیبیہ سے پہلے والا، اس سال تو جتنی بارش ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوئی، فصلیں جل گئیں، پیداوار نہ ہوئی۔ لوگ بڑی پریشانی کے عالم میں پیغمبر اسلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول کیا کیا جائے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اب وہ وقت ہے کہ ہمیں رحمت خدا کو حرکت دینا ہے، ہمیں خدا کی رحمت کی بارش چاہیے، اور اس کے 2 طریقے ہیں، صدقہ اور عبادت۔ جاؤ گھروں میں اور جتنا صدقہ دے سکتے ہو صدقہ دو، اور کل صبح ہر آدمی اپنے گھر سے نکل کر مدینے سے باہر پہنچے، ہم نماز استسقاء پڑھیں گے۔ فارسی میں اسے کہتے ہیں نماز طلب باراں، بارش کی طلب کی نماز۔ یہ نماز اسلام میں داخل ہو رہی ہے۔ پیغمبر اسلام نے مدینے کے باہر ایک جگہ ہے جہاں آج مسجد غمامہ بنی ہوئی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر آ کے بارش کے لیے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ اس وقت یہ جگہ مدینے سے باہر تھی۔ تو یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، کہا کہ پہلے صدقہ دو اور کل صبح نماز کے لیے گھر سے باہر آؤ۔ اگلے دن سب نماز کے طریقے سے نکلے۔ اس نماز کا خاص طریقہ ہوتا ہے ننگے سر ننگے پیر، عورتیں بھی آتی ہیں لیکن بچوں کو عورتوں سے دور کر دیتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے دور ہو کے فریاد کرتے ہیں، رونے کا ماحول بنے، گڑ گڑانے کا ماحول بنائیں، تب جا کے پھر نماز کی دعا قبول ہوتی ہے۔
پیغمبر اسلام نے جا کے نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ، اور اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اور کہا کہ اب سب اپنے اپنے گھروں کو جلدی پہنچ جاؤ، رحمت خدا چل چکی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ تم اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ مدینے میں ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ مدینے والوں کی ساری زحمت و پریشانی ختم ہو گئی، مگر اگلا دن پھر پیغمبر نے خطبہ دیا۔ یہ 3 متواتر دنوں کی بات ہے۔ پہلے دن صدقے کا حکم آیا، دوسرے دن نماز پڑھائی، تیسرے دن پھر ایک جملہ کہا، یہ بھی ایک اہم جملہ ہے۔ تیسرے دن اللہ کے رسول مسجد کے ممبر پر تشریف لے گئے اور کہا کہ کل اللہ نے تم پہ اپنی رحمت کو نازل کیا ہے، کل جو بارش ہوئی ہے اسی بارش نے کچھ لوگوں کو مومن بنایا ہے اور کچھ کو کافر بنایا ہے۔ البتہ لفظ کافر جو روایات اور حدیثوں میں آتا ہے، جب کسی گناہ کے بارے میں آئے تو اس سے مراد وہ کافر نہیں ہے کہ جو مکے والے تھے۔ گناہ کبیرہ کو بھی بعض اوقات حدیثوں میں کفر کہا گیا ہے۔ بہرحال جملہ ہے پیغمبر اسلام کا، کل بارش ہوئی، اللہ کی رحمت آئی، مگر اس رحمت نے کچھ کو مومن بنایا ہے، کچھ کو کافر بنایا ہے۔ اور پھر ایک جملہ کہا کہ جس نے کل کی بارش دیکھ کے یہ کہا کہ خدائے محمد نے ہم پہ یہ بارش نازل کی ہے اور رسول کی دعا سے یہ بارش آئی ہے، وہ مومن بن گیا۔ اور جس نے جا کے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے، وہ کافر ہو گیا۔ پیغمبر اسلام کا یہ جملہ بیک وقت 2 مسئلے حل کر رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کل کے دن جب لوگ نماز کے بعد گھر گئے ہوں گے اور بارش ہوئی ہوگی تو جس طرح ہر جگہ کچھ ارسطو، افلاطون اور سقراط پائے جاتے ہیں، لوگوں نے کہا ہوگا دیکھو رسول کی دعا، فوراً بارش ہوئی۔ کچھ نے کہا ہوگا کہ بھئی ان چیزوں سے رسول کی دعا کا کیا تعلق، یہ تو نظام کائنات ہے، وہ فلاں ستارہ نظر آیا تھا، اس کے بعد ہمیشہ بارش ہوتی ہے۔ وہ حساب کتاب لے کے بیٹھ گیا ہوگا کہ آبزرویٹری یہ کہتی ہے، محکمہ موسمیات یہ کہتا ہے اور بادل یہ کہتے ہیں۔ ہر جگہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بات ضرور مدینے میں ہوئی ہوگی، تبھی آج پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، گویا اس نے خدا کا اور رسول کا انکار کیا ہے۔ اور پھر پیغمبر نے ایک جملہ اور کہا جس سے ایک فقہی مسئلہ بن گیا کہ جس نے کائنات کے امور میں غیر خدا کے تصرف کو مانا تو گویا وہ کفر میں داخل ہو گیا۔ اور اب ایک آخری واقعہ جس کا تعلق 2 چیزوں سے ہے، ایک پیغمبر اسلام کے اطراف کے شریر اور دوسرا سخاوت کی اہمیت۔ وہ یہ کہ جس وقت پیغمبر اسلام نے چھوٹے چھوٹے لشکر چاروں طرف بھیجے تو جو دشمن تھے ان کے دلوں پہ دہشت بیٹھ گئی، جو واقعاً شریر تھے ان کو سزا مل گئی، لیکن کچھ قبیلے ایسے بھی تھے کہ جن کا مسلمانوں سے کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا، لیکن وہ ایسے ہی پریشان ہو گئے، کیونکہ بہرحال وہ کافر قبیلے ہیں، مسلمان تو ہیں نہیں۔ وہ پیغمبر کو اپنے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے پاس طاقت آ گئی ہے، اس سے پہلے ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کیا، مگر کبھی ان کی مدد بھی نہیں کی۔ اب مسلمانوں کے پاس طاقت آئی ہے، جس کے پاس طاقت آ جائے وہ اطراف پہ لالچ بھری نگاہیں ڈالتا ہے کہ جتنی بڑی میری سلطنت ہو جائے وہ کم ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ جو سلسلہ رسول نے شروع کیا ہے کل ہماری باری آ جائے۔ انہی میں ایک قبیلہ ہے بنو اسد بن خزیمہ، وہ ایک مرتبہ اتنا گھبرائے جب دیکھا کہ آئے روز کوئی نہ کوئی لشکر نکل رہا ہے، اپنی زمینیں جائیداد سب چھوڑ کے مدینے کے قریب پہاڑیوں کے اندر جا کے چھپ کے بیٹھ گئے۔ 700 آدمی ہیں اور وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ ادھر مدینے کے مسلمانوں کو الٹا دھوکہ ہوا، بہت سی باتیں غلط فہمی میں بڑھ جاتی ہیں۔ ان کو یہ دھوکہ ہوا کہ پورا قبیلہ مدینے کے پہاڑوں میں چھپ کے بیٹھ گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ شب خون ماریں گے، رات کو حملہ کریں گے، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اس وقت ذرا بھی کوئی جذباتی قسم کا قائد ہو تو وہ تو قوم کو مروا دے گا۔ تو یہ سب کا اسرار ہے، اللہ کے رسول دشمن سر پہ آ گیا ہے، ہم رات ہونے کا انتظار کیوں کریں، کہیں ہمارے بیوی بچے نہ مارے جائیں، ہم طاقتور ہیں، ان پر ابھی حملہ کریں۔ پیغمبر اسلام نے کہا ٹھہرو، اتنا گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے معلوم کریں کہ آخر یہ ہے کیا۔ اب دیکھیں کہ دونوں طرف سے غلط فہمی چل رہی ہے،
काफिर इसलिए आए हैं कि खुले में मारे जाएंगे, पहाड़ों में जाके छुप जाओ। मुसलमान इसलिए घबरा गए कि हमने तो कोई इरादा नहीं किया है, एक अच्छा भला कबीला क्यों पहाड़ों में आके बैठ गया है, ज़रूर ये हम पे हमला करने का इरादा रखता है। इस गलत फहमी की बुनियादें भी हैं, इम्कानात भी हैं, मगर एक कायद ठंडे दिल का अवामी दबाव की परवाह किए बगैर मामलात को समझता है। पैगम्बर इस्लाम ने कहा, नहीं, पहले अतमाम हुज्जत करना है, मालूम करना है कि ये लोग क्यों आए हैं। चुनांचे पैगम्बर इस्लाम ने 4 आदमियों का एक वफ्द तैयार किया, उसमें सब मदीने के पुराने बाशिंदे हैं, और कहा कि जाओ सरदार बनी असद से दरियाफ्त करो कि आखिर वो क्यों आया है यहाँ पे। पुराने बाशिंदों को इसलिए भेजा जा रहा है कि ये कबीला मदीने के करीब रहता है, इन लोगों को फिर भी जानता होगा, ताल्लुकात होंगे, दुआ सलाम होगी। नए आदमी जाएंगे तो कहीं गलत फहमी में वो तीरों की बौछार न कर दें। चुनांचे ये लोग गए, जाके सरदार कबीला से बात की, और उसने जब ये देखा कि 4 आदमी आ रहे हैं, उसने ज़रा अक्लमंदी से काम लिया। उसने भी अपने साथ अपने कबीले के 3 आदमियों को लिया और आगे बढ़ा, ताकि 4 आदमियों को परेशानी ना हो कि हम 700 आदमियों में कैसे चले जाएं। फिर बीच मैदान में बातचीत हुई। पूछा जनाब उसैद ने कि मैं रसूल का नुमाइंदा हूँ, तुम आखिर यहाँ क्यों आए हो? कहा, फ़कत इसलिए कि हमें डर लगा कि हम खुले इलाके में हैं, मुसलमान हम पे हमला न कर दें, क्योंकि आजकल लश्कर इस्लामी कसरत से अतराफ में जा रहे हैं। जनाब उसैद मुस्कुराए और कहा कि पैगंबर का पैगाम है कि जो हम पे हमला करता है हम उसे जवाब देते हैं, लेकिन पहल करना हमारा शिआर और तरीक़ाकार नहीं है। बेफिक्र और मुतमईन होके वापस जाओ, जब तक कि तुम्हारी जानिब से कोई धोखा ना हो। तुम हमारे दोस्त हो, तुम हमारे साथी हो, तुम हमारे हमसाए हो। ये कह के उसको इंतहाई तसल्ली और दिलासा दे के वापस किया, और वो खुशी के आलम में वापस गया। अब इससे एक बात और वाज़ेह हो गई कि वो जो पैगंबर ने अतराफ के कबीलों को सज़ा दी, उसका नतीजा निकलने लगा कि बहरहाल एक दहशत और खौफ पैदा हो गया कि मुसलमानों को इतना कमज़ोर ना समझो कि जब चाहे हमला कर दो। नहीं, अब मुसलमान इतने तैयार हैं। जब गैर जानिबदार कबीले इतना डरने लगे हैं तो जो वाक़ईन शरीर और फसादी किस्म के कबीले होंगे वो कितना परेशान हो गए होंगे। पैगम्बर इस्लाम का यही मकसद था कि लोगों को जवाब मिल जाए कि कुरान में जो अब हुक्म आया है कि तुम लोगों से इंतकाम लो, वैसा ही जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ जुल्म किया है, ये पैगाम पहुंचाना था। एक बात तो ये वाज़ेह हो गई, और एक आखिरी बात कि ये जो पैगम्बर इस्लाम ने इस कबीले के पास अपना वफ्द भिजवाया, ये इतना डर चुका था कि इसका डर जंग शुरू कर सकता था। कभी ज़्यादा डर की वजह से भी आदमी पहल कर जाता है। पैगम्बर इस्लाम ने मुसलमानों को ठंडा किया, ठहर जाओ, मैं मालूमात कर रहा हूँ। 4 आदमियों का वफ्द भिजवाया, मगर इससे पहले भी पैगम्बर ने एक अमल किया। वो ये कि जिस वक्त इन 4 आदमियों का वफ्द जाने लगा, पैगम्बर इस्लाम ने कहा, अभी ठहर जाओ। और फिर पैगम्बर ने कसीर तादाद में खजूरें मंगवाईं और गुलामों से कहा कि खजूरों के टोकरे उठाकर ले जाओ और उस कबीले के हवाले कर दो, इसके बाद हमारा वफ्द जाएगा। किसी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, दुश्मन सर पे आके बैठा है, सारे असलहे के साथ वो मदीने के पहाड़ों में है, वफ्द जा रहा है, खजूर क्यों भिजवाई जा रही है? पैगम्बर इस्लाम ने कहा, इसलिए कि हदिया और तोहफा मोहब्बत को बढ़ाता है, गलत फहमियों को दूर किया करता है। तो जब भी किसी से कोई डीलिंग करना हो, कोई मामला करना हो, पहले उसको हदिया और तोहफा भिजवाओ और इसके बाद अपना मामला वहाँ लेके जाओ। कितना बेहतरीन नफ्सियाती मसला भी है और इबादत का मसला भी है कि वो जो हदीस है कि मोमिन को हदिया देना ऐसा है जैसे कोई मुझे हदिया दे रहा है, और मुझे हदिया देना ऐसा है जैसे कोई अल्लाह को हदिया दे रहा है। ये सारे अहकामात इसीलिए हैं कि आपस की मोहब्बत बढ़ती रहे, लेकिन हदिया उस वक्त देता है इंसान जब उसका दिल बड़ा हो। इसीलिए सखावत की इतनी अहमियत बताई गई है। तो गोया ये 6 हिजरी यक वक्त 2 पैगाम हमारे सामने ला रहा है। एक, लश्कर इस्लाम ताकतवर है, दुश्मनों को पैगाम भिजवाया जा रहा है कि अगर तुम जुल्म करोगे तो लश्कर इस्लाम तुमसे बदला ले सकता है। और दूसरी जानिब मुसलमानों की माली हालत बेहतर हुई तो इस खतरे से रोका जा रहा है कि गुर्बत में इंसान बहुत कुछ सोचता है,
میرے پاس پیسہ آ گیا تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن جب پیسہ آتا ہے تو اس کا دماغ ان سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے جن کے پاس ہمیشہ سے پیسہ ہے، کیونکہ اب سے تقریباً 3 مہینے کے بعد خیبر کی لڑائی فتح ہونے والی ہے اور مدینے میں دولت ہی دولت ہوگی۔ آنے والی دولت سے پہلے ہی تیاری ہو گئی کہ دولت دماغ نہ خراب کر دے۔ پیسے نہیں ہیں، لوگوں کو سخی بنایا جا رہا ہے، عادت پڑ جائے۔ یہ عادت ڈالنا ہی بہت اہم ہے۔ جیسا کہ ایک بہت ہی سخی انسان تھا، لاکھوں خرچ کیا کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا، دولت خرچ کرتے ہوئے تمہارا دل دکھتا نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ پھر تو تم اس دور کے فرشتہ ہو، ہم تمہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ کہا رک جاؤ، جتنی تعریفیں کرنا ہے میری نہ کرو، اس کی کرو جس نے مجھے سخی بنایا ہے۔ کہا وہ کون ہے جس نے تمہیں سخی بنایا ہے؟ کہا کہ میری ماں بچپن سے مجھے تربیت دی کہ جب میں گھر سے جاتا تھا جیب خرچ کے لیے مجھے 2 روپے دیتی تھی، یہ کہہ کر کہ ایک تیرے لیے ہے اور ایک راستے میں جو بھی ملے راہ خدا میں مانگنے والا اس کو دے دینا۔ وہ جو تربیت میری اس وقت سے کی گئی ہے اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج لاکھوں بھی میں دے دیتا ہوں تو میرے دل میں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔